ویلکم بیک جی ناظرین، میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کے درمیان موجود ہوں۔ آج خداوند کے بہت ہی خوبصورت خادم پاسٹر پرویز اختر جن کا تعلق رسول ٹاؤن شیخوپورہ سے ہے، ان کی زندگی کی بابت، اسپیشلی ان کے گھرانے کی بابت، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیوں کی بابت بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح یہ گھرانہ خدا کا وفادار ہے، خدا میں مسرور ہے، اور خدا نے کیسے ان کو برکات سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ جی پاسٹر جی ویلکم اگین، خداوند آپ کو برکت دیں۔ اور پاسٹر جی میں چاہتا ہوں چونکہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم گھر کے اندر جو آج بیج رہے ہیں وہی کل کو کاٹیں گے۔ آپ ناظرین کو بتائیں، اسپیشلی ان لوگوں کو جو صبح کا آغاز دعا سے نہیں کرتے، اپنے بچوں کے سامنے شوہر اور بیوی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک کڑوا بیج اپنی اولاد کے اندر بو رہے ہیں، ان سبوں کو آپ آج کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں ہوشنا ٹیلی ویژن کی وساست سے ایسے والدین کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بی کیئرفل ہوں۔ بائبل مقدس آپ کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارا جو سر ہے وہ مسیح ہے اور بیوی کا سر جو ہے وہ شوہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے میاں اور بیوی دونوں، جب کہ آپ زندگی کی نعمتوں کے لیے بلائے گئے ہیں، اور خاص کر کے میں یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی کو ہمیشہ جو ہے وہ خدا نے مرد کے لیے مددگار کے طور پہ رکھا ہے۔ اور جب آدم ساری چیزوں کو خدا نے تخلیق کیا تو آدم کو اس کی نگہبانی کے لیے ٹھہرایا، تو خدا نے دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آدم کا اکیلا رہنا جو ہے وہ یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جب عورت کو دیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ کو جو ہے وہ بانٹ سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکے، چونکہ آدم جو تھا وہ جانوروں کے ساتھ اپنے دکھ بانٹ نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس نے نام تو رکھے، وہ سارا کچھ کیا، اس نے نگہبانی بھی کی، لیکن وہ اپنا دکھ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا تھا۔ تو میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے دکھ اور سکھ کو بانٹنے کے لیے بلائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ وہ جنسی تسکین کوئی بس جو ہے وہ حاصل کریں، اور اس کا جو خاص مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک دوسرے کے دکھوں کا مداوع کرنا۔ تو دونوں میاں بیوی جتنے بھی خاندان مجھے دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر اگر زندگی کے اندر کوئی گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ آپ خفا رہتے ہیں، تو ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالیے گا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ جب ہماری محبت آپس میں ہوگی تو اس محبت کے وسیلہ سے خدا آپ کے اوپر آسمان کو کھول دے گا۔ ادروائز اگر آپ لڑائیاں اور جھگڑے کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ وہ تنگ ذہنی میں رہتے ہیں، تو آپ کی برکتیں بھی آپ کی دعائیں بھی جو ہیں وہ آسمان پر جانے سے رک جاتی ہیں، پھر آپ کی نسل پر جو ہے وہ اچھا تاثر نہیں جاتا، وہ آپ سے اچھا نمونہ حاصل نہیں کرتے۔ تو اس لیے میری تمام ان والدین سے گزارش ہے جن کے اندر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھریلو نچاکیاں ہیں یا وہ خدا سے دور ہیں، وہ اصل جو خاص زندگی کا مقصد ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنا آپ جو ہے وہ پیش کریں، خدا کو دعا کریں، خدا کے حضور شادمانی کریں، چرچ جایا کریں، عبادت کیا کریں، خداوند کے کلام کو سنا کریں، خدا کے خادموں کی عزت اور ریسپیکٹ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کوشش کیا کریں کہ آپ کے گھر میں خادم آ کر آپ کو کلام کے ساتھ جب وہ ٹیچ کریں تو دعا میں رہیں، کلام میں رہیں، دنیا کی باتوں میں، دنیا کی فکروں میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی اچھی گزرے، آپ غموں سے پاک ہوں، آپ کے اندر خوشحالی آئے، برکت آئے، بلیسنگ آئے، تو پھر ایک واحد راستہ ہے کہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اس کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، اور پھر آسمان کی بادشاہی کے وارث ٹھہرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کریں گے تو آپ کو برکتیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ پریز گاڈ۔ پاسٹر جی آج کل مسیحی کلیسیا کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم آ رہی ہے، شادی ہوتی ہے 6 ماہ کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد دراڑیں شروع ہو جاتی ہیں، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایسے
جو شوہر ہیں، ایسی جو بیوی ہیں جن کے آپس میں تعلقات طلاق تک پہنچ گئے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں، ان کو بھی آپ آج ضرور خداوند کے مقدس پاک کلام کی بابت بتائیں کہ کس طرح وہ ازدواجی زندگی کا سفر جو شروع ہوا خدا کے کلام پہ ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیے گئے اور خدمت گزاری کے عہد کیے گئے، دکھ مصیبت تنگی میں بیماری میں، تو پھر یہ کیوں طلاق کی بات کی جاتی ہے؟ بس اب اس میں خاص کر کے ایک بات جو ہے وہ بڑی کوڈ کرنے والی بات ہے اور اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا سوچنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں، ازدواجی زندگی جو ہے یہ کوئی ایک چھوٹا سا عمل نہیں ہے، یہ عمر کا بندھن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ایک بات صرف میں والدین کے لیے کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ اس وقت خیال کرتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، آپ اس وقت اس کی شادی کرتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، سٹینڈ ہو گیا، اب وہ اپنے خاندان کو رن کر سکتا ہے، چلا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تب آپ اس کو جو ہے خاندان میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. تو اس سے پہلے جب آپ اس کے لیے کوئی بیوی کی تلاش میں کر رہے ہیں یا بیٹی کے لیے آپ وہ لڑکے کی تلاش میں ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا لیول جو ہے، ہم کبھی کبھی نا پر سب سوچتے ہیں کہ جسمانی طور پر وہ بھی امیر ہو، ہم بھی امیر ہوں، جسمانی خواہشات، جسمانی کا ہمارا پاس بڑا آسمان ہو، یا ہم اس جگہ پر بیٹے کو بیاہ ہیں جو بڑے ہمیں جہیز دیں، یہ کریں وہ کریں. لیکن والدین کو ان چیزوں سے ہٹ کر یہ سوچنا ہے کہ جس گھر میں ہم بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں وہ ایماندار کتنے ہیں، ایماندار، ان کی دعائیہ زندگی کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق ریلیشن جو ہے وہ کتنا بلڈ ہے. جب ہم دیکھیں گے کہ وہ خدا کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، تو تب آپ اپنے بچوں کے رشتے کریں گے نا، تو ان کی زندگیوں کے اندر میرا نہیں خیال کہ وہ ازدواجی زندگی کے 5-6 مہینے بعد ہی وہ جلدی سے وہ ایک دوسرے سے علیحدگی کو جو ہے وہ مانگیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ سوچ سمجھ کر اور روحانی خاندان کے اندر اپنے بچوں کے رشتے طے کرتے ہیں، پھر ان کو ازدواج میں لاتے ہیں، تو وہ زندگیاں جو آسان رہتی ہیں. اور اگر آپ ایک ایماندار کے ساتھ ایک غیر ایماندار کو رکھتے ہیں تو وہ سیم اسی طرح ہے جیسے کوئی ہل جوتنے والا ایک طرف جو ہے وہ گدھے کو رکھ لے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ نا پرانے دور کے اندر بیلوں کے ساتھ جو وہ زمین کو جو ہے وہ ہل چلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک سائڈ پہ اگر ہم وہ دونوں بیل ہوتے تھے، اگر ایک سائڈ پہ ہم گدھے کو جوتتے ہیں اور ایک سائڈ پہ ہم بیل کو جوتتے ہیں تو وہ کبھی بھی زمین زرخیز نہیں ہوگی، چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر آپ دونوں زندگیوں کو جوڑتے ہیں یا دو زندگیاں اپنے قائم کر دی ہیں تو ان کو وہی حیثیت دیں. ٹھیک ہے، جو کلام مقدس کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کا موازنہ برابری کے طور پر کریں، اور برابری جو ہے وہ روحانی طور پر ہمیں نظر آنی چاہیے. یعنی کہ میں امیر ہوں، مجھے خاندان بھی امیر ملے. ٹھیک ہے، یا بعض دفعہ لوگوں کی سوچ یہاں پر میں غریب ہوں، میں تو بھائی کو اپنے ورگا ہی چاہیے. یہاں پہ آ کر نا زندگیاں جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہیں. اور پاسٹر جی ایک اور بڑی خاص بات ہے، کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے بیٹی جو ہے وہ بہت پڑھی لکھی ہوتی ہے، اس نے BA کیا ہوتا ہے، MA کیا ہوتا ہے، اور جو اس کے لیے خادم کی سلیکشن کی جاتی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دولت مند کو دیکھ لیا جاتا ہے، وہ ممکن ہے میٹرک بھی نہ ہو سکتا ہے میٹرک ہو سکتا ہے FA کیا ہو. بیٹی چونکہ MA اس نے کیا ہے، اس کا مینٹلی لیول ایجوکیٹڈ ہو چکا ہے اور وہ اپ ہے، اور جو کم ایجوکیٹڈ کے ساتھ اس کو بیاہ دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی بھی پرابلم بہت زیادہ کریٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی، اس طرح سے بہت زیادہ پرسب میرا خیال ہے کہ بعض دفعہ ہم کبھی کبھی بچوں کو ان کی مرضی بھی نہیں پوچھتے اور اپنی مرضی جو ہے والدین ان کے اوپر ٹھونستے ہیں. ٹھیک ہے، لیول نہیں ہوتا. اب ہمارے معاشرے کے اندر کرسچن کمیونٹی کے اندر آپ دیکھ لیں، لڑکیاں جو ہیں وہ ہماری بیٹیاں جو وہ زیادہ پڑھی لکھی ہیں، اور نوجوان جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے. اس لیے رشتے کرنے کے اندر جو ہے وہ بڑی پرابلمز ہیں. اور جب اگر کوئی والدین کر بھی دیتا ہے تو پھر ازدواج کے اندر آ کر ان کو پھر ان مسائل کا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہماری خاندانی زندگی کے اوپر جو ہے وہ اثر ڈال دیتی ہیں. بالکل. تھینک یو پاسٹر جی، بہت اچھا لگا، بڑی خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی. ناظرین،
یہ حقیقت ہے. ہمارے گھروں کے اندر نوجوان بیٹے بھی ہیں, ہمارے گھروں کے اندر نوجوان بیٹیاں بھی ہیں. جب آپ بیٹوں کی شادی کریں یا بیٹیوں کی کریں, سب سے پہلے دعا میں رکھیں, ان کے لیے دعا کریں کہ خدا اچھے رشتے مہیا کریں, خدا کی موجودگی کو مانگ لیں. خدا جو دیتا ہے وہ سب سے بہترین خدا ہمیں مہیا کرتا ہے. اور سیکنڈ یہ, جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو ایجوکیشنل دیکھیں کہ جو آپ کے بیٹے نے کیا ہے یا بیٹی نے کیا ہے وہ لیول ہوتا ہے. کوشش کریں ایجوکیشن کے مطابق لیول ہو. اور تیسرا, پاسٹر پرویز نے بڑا خوبصورت ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب رشتہ کریں دیکھیں وہ ایماندار ہے کہ نہیں. غیر ایماندار کے گھر میں اگر بیٹی کو بیاہ دیا جائے بہت جلد طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے, کیونکہ ایماندار کی زندگی دعا گو, کلام کو پڑھنے والے, اور غیر ایماندار کی زندگی ابلیس کے لیے ہوتی ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھیں, خداوند سے وفادار رہیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دیں. آئے میں چاہتا ہوں آپ کے لیے دعا کروں. آسمانی باپ یسوع مسیح کے بزرگ نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند آج کے خوبصورت وقت کے لیے. باپ ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری میڈیا ٹیم کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں. ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے, ان کے والد والدہ کے لیے صحت یابی, تندرستی, عمر کی درازی کی دعا کرتا ہوں. تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند نام بنام سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اے باپ, جن بھائی بہنوں نے اپنی درخواستیں بھیجی ہیں, دعا کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہے, خداوند سبوں پہ تیرا دائنا ہاتھ مانگتا ہوں. اپنے چہرے کو جلوہ گر فرما کر اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند صحتیابی بخشنا, تندرستی بخشنا, بحالی بخشنا, خوشحالی بخشنا, اور خداوند اپنے دائنے ہاتھ سے سنبھالے رکھنا. اے باپ, ملک پاکستان کے لیے امن سلامتی کی دعا کرتا ہوں. پاک افواج کے لیے دعا کرتا ہوں. عدلیہ پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں. تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں پر باپ تیری برکت مانگتا ہوں. تمام عالمگیر کلیسیوں پر اے باپ تیری برکت چاہتا ہوں. یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. ناظرین, اس سے پیشتر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میری آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ ابھی لکھیں ہوشانہ ٹی وی اور سبسکرائب کریں ہوشانہ ٹی وی کے چینل کو. اور اگر آپ انڈرائیڈ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو ابھی پلے سٹور میں جائیں, ہوشانہ ٹی وی لکھیں اور ہمارے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں, تاکہ آپ اگر گھر کے اندر موجود نہیں ہیں, باہر سفر کے اندر ہیں, اپنے کام پر موجود ہیں, تو بآسانی خداوند کے مقدس پاک کلام کے ساتھ ہوشانہ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے جڑے رہ سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.